کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت پر انسان تو انسان ہے، آسمان بھی رو رہا تھا، جنات بھی رو رہے تھے، دیواریں بھی خون نکال رہی تھیں آپ کی جب شہادت ہوئی تھی۔ آسمان سے جو بارش برسی وہ بھی بارش پانی کی نہیں تھی، وہ بارش خون کی تھی، اور آسمان بھی کئی دن تک آپ کی شہادت کے بعد جمے ہوئے خون کی طرح بنا ہوا تھا۔ تو دن کے ٹائم بھی سورج غائب ہو گیا تھا جب آپ کی شہادت ہوئی تھی، جیسے ستارے آ گئے تھے، جیسے رات ہو جاتی ہے، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا آپ کی شہادت کو دیکھ کر۔ تو جن کی شہادت پر انسان تو انسان، آپ کی شہادت پر دیواریں، پھر آسمان، پھر جن، یہ سارے رو رہے ہوں، پھر اس حسین کی شہادت پر آنسو بہانا پھر کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ میں جو دوسری بات ساتھ کوٹ کروں گا کہ آپ کی شہادت کے بعد پھر جو بھی آپ کی شہادت کے معاملے میں ملوث تھا اس کا انجام کیا ہوا اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ دنیا کے اندر ان کے مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جو امام حسین کی شہادت اور آپ کے شہید کرنے میں، آپ کے قتل کرنے میں شریک ہوا کسی بھی انداز سے، یہ دو باتیں آپ کی شہادت کے حوالے سے ہوں گی۔ تو ایک بات جو پہلی ہے وہ آپ کی ذات میں علم کے حوالے سے ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جب علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا تو پھر آپ کے فیصلے پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کہتے جی کیوں گئے تھے کربلا کی طرف، نہیں جانا چاہیے تھا، یا وہ لوگ کہتے ہیں جیسے آپ کا جانا معاذ اللہ ٹھیک نہیں تھا یا آپ حق پر نہیں تھے، اور ادھر دوسری طرف وہ یزید کی پھر وہ طرفداری کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں، کوئی اس کو جنتی بناتا ہے، کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے قتل میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں آج بیان کی جا رہی ہیں، تو اس لیے فکری حوالے سے بھی ان چیزوں کو آپ ذرا سمجھیں۔ بات شروع کرنا چاہتا ہوں آپ کے علمی مقام کے حوالے سے، اور صحابہ کرام میں اور تابعین میں آپ کا کیا مقام تھا۔ جب مقام یہ تھا تو پھر جب آپ کا اقدام آیا تو پھر اس پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ امام ابن عساکر کی بڑی مشہور کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے، تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ دمشق اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن اپنی چادر کے ساتھ، جو چادر پہنی ہوئی تھی اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قدموں پر جو غبار تھا، وہ آپ کے قدموں پر اور آپ کے جوتے مبارک پر جو غبار تھا، مٹی تھی، وہ اسے اپنی چادر سے صاف کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر و روایہ صحابی ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ حدیثیں ان سے آگے مروی ہیں، وہ اپنی چادر سے آپ کے پاؤں مبارک پر جو گرد تھی اسے صاف کر رہے تھے۔ عمر چونکہ ان کی زیادہ تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزرگ ہو چکے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا وقال الحسین، تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ وانت تفعل ھذا، اے ابو ہریرہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو یہ نہ کریں نا اس طرح کہ آپ میرے قدموں کی غبار کو، مٹی کو صاف کر رہے ہیں، آپ تو ایسا نہ کریں، آپ تو بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ دعنی، کہتے ہیں اے امام حسین علیہ السلام مجھے منع نہ کریں یہ کرنے سے، مجھے یہ کام کرنے دیں۔ کیوں کرنے دیں؟ آگے وجہ بتائی ہے، کہتے ہیں فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رکابہم۔ اے حسین مجھے منع نہ کریں، کیوں کہ جو کچھ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں نا، اگر یہ لوگ باقی جان لیں تو آپ کو قدم بھی زمین پہ نہ رکھنے دیں، آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے زندے رہیں۔ اگر آپ
آپ کا مقام ان کو سمجھ آ جائے جو میں جانتا ہوں. جو آقا کے قدموں میں بیٹھ کے جنہوں نے علم سیکھا، علم پھیلایا، انہیں پتا ہے حسین کون ہے. تو جنہیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو اگر پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے، میں تو صرف پاؤں صاف کر رہا ہوں نا آپ کے، یہ تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر کرے، آپ کو قدم نہ رکھنے دیں. لوگوں کو قدر نہیں ہے، آپ کے مقام کا پتہ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام میں آپ کا مقام ہے. پھر ایک اور روایت جسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 13 میں بیان کیا ہے، اس میں دونوں جو شہزادے ہیں میرے آقا کے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، دونوں شہزادوں کا. حضرت مدرک ابو زیاد یہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ایک باغ تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. کنا فی ہیتان ابن عباس، ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے باغ میں بیٹھے تھے. یہ حضرت مدرک ابو زیاد بیان کر رہے ہیں. کہتے اتنے میں حسنین کریمین باغ میں تشریف لائے، دونوں شہزادے اکٹھے آ گئے. کہتے آئے، بات چیت ہوتی رہی، ایک محفل ہوتی رہی. جب وہ اٹھ کے جانے لگے، اب دونوں شہزادے اپنی اپنی سواری پہ آئے تھے، تو جب جانے لگے تو کہتے ہیں ثم قاموا فتودوا، جتنے بندے بیٹھے تھے سارے ان کے ادب میں کھڑے ہوئے اور سب نے وضو کیا. اور وضو کرنے کے بعد ثم قدمت دابۃ الحسن فامسک له ابن عباس بالرکاب وصب علیہ. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے تو ایک غلام کھڑا تھا، وہ دوڑ کے سواری کی لگام پکڑنے لگا. تو جو وہ لگام پکڑنے لگا، عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، غلام کو پیچھے کیا، یہ تیرا کام نہیں، تو ہٹ جا. آپ نے بجائے لگام پکڑنے کے سواری کی، امام حسن مجتبی کا پاؤں پکڑ کر رکاب میں رکھا، جہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے پاؤں رکھا جاتا ہے. پھر سواری کو بڑا پرسکون کیا تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے، اور امام حسن مجتبی بڑے آرام سے اس پر بیٹھے. یہ سارا عمل باقی صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو آقا نے فرمایا تھا یہ میری امت کا مفسر ہے. امت مصطفیٰ کا اگر کوئی مفسر ہے تو عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ. تو وہ ادب بجا لا رہے ہیں امام حسن مجتبی کا، بجائے سواری کی لگام پکڑنے کے آپ کا پاؤں مبارک پکڑ کے رکاب میں رکھ رہے ہیں اور سواری کو پھر پرسکون کر رہے ہیں. یہ آپ نے کیا. اور پھر اس کے بعد جب سواری بالکل پرسکون کھڑی رہی اور آپ اس پہ تشریف فرما ہو گئے تو ثم جیء بدابۃ الحسین، پھر آپ دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی سواری کے پاس آ گئے. فامسک له ابن عباس بالرکاب وصب علیہ، اسی طرح آپ نے امام حسین علیہ السلام کا بھی پاؤں پکڑ کر رکاب میں رکھا، سواری کو پرسکون کیا، برابر کیا، تاکہ بڑے آرام سے آپ بھی اپنی سواری پر تشریف فرما ہو جائے. جب دونوں شہزادوں کا یہ ادب بجا لائے، اب یہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام، اس وقت کے مفتی آپ تھے، فتویٰ آپ جاری کرتے تھے. حسنین کریمین کے بعد بڑا جو علم کے حوالے سے نام تھا وہ آپ کا تھا، اور آپ علم کے حوالے سے پورے علاقے میں عرب میں مشہور ہو گئے تھے. لوگ آتے آپ سے فتویٰ پوچھنے، آگے میں ایک روایت میں کوٹ کروں گا، آپ سے فتویٰ پوچھنے آئے تو آپ نے پھر کیا کیا، تو جو بھی مسئلہ پوچھنے آتے آپ کے پاس، تو آپ نے شہزادوں کا یہ ادب بجا لائے. تو یہ جب کر دیا دونوں شہزادے روانہ ہو گئے. فلما مادایا، جب دونوں شہزادے تشریف لے گئے تو تو یہ حضرت مدرک ابو زیاد کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا انت اکبر منہما، اے عبداللہ ابن عباس آپ تو ان دونوں شہزادوں سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کا مقام علمی حوالے سے بھی کوئی کم نہیں ہے اور عمر کے حوالے سے بھی آپ بزرگ ہیں، ان سے بڑے ہیں، تو تم سے کو لہما وتصبی علیہما،
کہ تم نے کیوں ان کی رکاب پکڑی اور ان دونوں کو سواری پر اوپر بٹھایا، سواری کی کو پرسکون کیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں فقالا یا لکا، لکا کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہو کہہ جائے تو اسے کہتے ہیں منا، جسے تھوڑی عقل تھوڑی کم ہو، علمی اور شعور جس کا کم ہو ذرا، اسے منا کہا، چھوٹا کہا جاتا ہے۔ ہم بھی کوئی بات کرنی اور کسی کو بلا رہا چھوٹے ادھر آ، چھوٹا یہ کر، چھوٹے یہ کر، تو عربی میں کہتے ہیں لکا، اے مننے۔ آپ نے مدرک ابو زیاد کو کہا اے مننے اتدری من ہاذان، تجھے پتا ہے یہ دونوں کون تھے جن کا میں ادب بجا لایا ہوں؟ پھر آپ خود کہتے ہیں ہاذان ابنا رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ ابا لیس ھذا مما انعم اللہ علیہ بہ ان امسک لہما واصبی علیہما، کہتے ہیں کیا ان کی وجہ سے ابن عباس کو علم نہیں ملا؟ کیا ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے ابن عباس پر اللہ کا انعام نہیں ہوا؟ ان کے نانا جان کی وجہ سے کیا مجھے ایمان نہیں ملا؟ کہتے ہیں میں نے جو ان کا ادب بجا لایا ہوں، سواری پہ بٹھایا ہے، ادب کیا ہے، یہ ادب اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ان کے نانا نے مجھ پہ انعام کیا ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا کہتے ہیں ادب کیا ہے جو ان کی وجہ سے مجھ پر انعام ہوا ہے، ان کے نانا نے جو مجھ پہ کیا ہے، تو وہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کا ادب بجا لانا۔ پھر ایک اور عمل جو ہے وہ بھی آپ کے دونوں شہزادوں کے اب علم کے حوالے سے ایک اور بات، اسے بھی امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جلد نمبر 14 میں بیان کیا۔ تو تاریخ دمشق کی کم و بیش کوئی 80 جلدیں ہیں، یعنی بہت یہ وسیع تاریخ ہے۔ اس کی جلد نمبر یہ 14 ہے، اس میں اس کا صفحہ نمبر 174 ہے۔ اس میں حضرت مجاہد یہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت مجاہد کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الی الحسن والحسین، کہتے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سوالی آیا دونوں شہزادوں کے پاس، مانگنے والا سوالی آ گیا، فسألہما، اس نے آ کے دونوں شہزادوں سے مانگا، دونوں کہتے بیٹھے تھے، دونوں سے مانگا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دیں۔ فقالا، دونوں شہزادوں نے اس سے فرمایا، یعنی امام حسن مجتبی نے بھی، امام حسین علیہ السلام نے بھی، دونوں نے کیا فرمایا؟ آپ نے پہلے تو اس سوالی کو دونوں نے مسئلہ سمجھایا کہ جو سوال کرنا ہے کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، مانگنے کی شرائط کیا ہے، کتنا بندے کے پاس مال ہو تو وہ مانگ سکتا ہے، اتنا ہو تو نہیں مانگ سکتا، یعنی سوال کرنا کس کے لیے شرعی طور پہ جائز ہے اور کس کے لیے نہیں ہے۔ پہلے دونوں شہزادوں نے اس کو یہ سمجھایا، پھر کیا ہوا؟ فآتیاہ، مسئلہ بھی سمجھا دیا، سمجھا کے واپس نہیں بھیجا، دونوں نے اس کو عطا بھی کر دیا، بات بھی سمجھا دی اور ضرورت بھی پوری کر دی۔ تو وہ جو آپ نے دونوں نے شہزادوں نے دیا لے لیا اس نے، اس کے بعد اسی مجلس میں قریب ہی ثم عطا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے اس وقت، تو وہ سوالی آپ دونوں سے لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ فآتاہ، اور آپ سے سوال کیا، کہا کہ مجھے دو، آپ نے اسے عطا کر دیا سوالی کو، ولم یسأل، لیکن اس کو مسئلہ نہیں سمجھایا کہ کب مانگنا ہے اور کب نہیں مانگنا، یعنی پہلے دونوں شہزادوں نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ اس حال میں مانگ سکتے اور اس حال میں نہیں مانگ سکتے، پھر
پھر جب وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا تو ان سے مانگا تو انہوں نے بغیر کچھ پوچھے یا بغیر کچھ بتائے چپ کر کے جو دینا تھا دے دیا، اس سے سوال نہیں کیا. تو اس وقت کے منگتے بھی بڑے عجیب تھا منگتا، لیکن اس بات کو محسوس کر گیا کہ ان سے مانگا ہے، انہوں نے پہلے مسئلہ سمجھایا پھر دیا، ان سے مانگا ہے تو انہوں نے بات کوئی نہیں کی، چپ کر کے دے دیا. تو وہ بول پڑا. فقال له الرجل، اس شخص نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اتیت ابن امے کا، کہتے اتیت ابن امے کا، کہتے میں ابھی آپ کے چچا کے جو دو بیٹے ہیں، یعنی آپ کے جو تو کزن یعنی مولا علی شیر خدا کیونکہ آپ کے چچا ہیں اور وہ ان کے بیٹے یعنی آپ کے جو کزنز ہیں، ابھی میں ان کے پاس گیا تو ان دونوں سے میں نے سوال کیا. فسألانی، انہوں نے پہلے مجھے حالات سمجھائے، مسئلہ بتایا، پھر مجھے عطا کیا. وانت لم تسألنی، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کچھ نہیں اور چپ کر کے دے دیا. ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ فقال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ پہلے عبداللہ ابن عباس کا عمل بتایا، اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صحابہ ہیں جو اس وقت اتھارٹی ہوتے تھے علم کے حوالے سے، فہم اور ادراک کے حوالے سے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہما ابن رسول اللہ، کہتے ہیں میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں اور وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں مجھے جو کمپیئر کر رہے ہو کہ انہوں نے پوچھا پہلے مسئلہ سمجھایا، میں نے مسئلہ بھی نہیں سمجھایا ویسے دیا، کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں. کہتے ہیں میں تو عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں، میری کیا مجال کہ میں پہلے تجھے مسئلہ سمجھاؤں ان کی موجودگی میں، یا اسی طرح کروں جیسے انہوں نے کیا ہے. میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ فرما کے پھر کہتے ہیں انہما کانا یغران بالعلم غرا. اب اتنی عام بات سمجھا دی ایک جملہ کہہ کے کہ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہوتا ہے نا غرہ، اس کا معنی سمجھ لیں. جب چڑیا اپنے بچے جب ان کے پیدا ہوتے ہیں گرمیوں کے آغاز میں، پھر وہ اپنے بچوں کے منہ میں چوگ دیتی ہیں، چھوٹے بچے کو چوگ دیتی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا. تو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں کتنی فیاض ہوتی ہیں، کتنا سیریس ہوتی ہیں، کتنی توجہ سے کام کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کو چوگ دے کر کہاں سے بھی ڈھونڈ کے لائیں ان کو دیتی ہیں تاکہ ان کو مل جائے. اور کھلانے پلانے میں بڑی سخی بھی ہوتی ہیں، اور یہ عمل کر کے ان کو بڑا سکون ملتا ہے. اس سارے عمل کو کہتے ہیں غرہ. اب یہ جب لفظ سمجھ لیے، اب سنیں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہما کانا یغران بالعلم غرہ. تم سوال کر رہے ہو، میں نے تمہیں پوچھا بھی نہیں اور بغیر پوچھے دے دیا. انہوں نے پہلے مسئلہ سمجھایا، علم دیا تجھے، پھر عطا بھی کر دیا. کہتے ہیں وہ تو دونوں جو ہے ایک تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ علم مصطفیٰ ایسے پھیلے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دینے میں خوشی محسوس کرتی ہے، سیریس ہوتی ہے، وہ علم ایسے لقمے دیتے ہیں علم کے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو لقمہ دیتی ہے. وہ تو کہتے ہیں مصطفیٰ کا علم ایسے پھیلے، اور یہ دے کر علم انہیں سکون ملتا ہے. کہتے ہیں انہما کانا یغران بالعلم غرہ. کہتے ہیں ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں علم سمجھاؤں؟ جب وہ موجود ہے تو پھر میں نہیں کوئی بات کروں گا. اب یہ کہنے کا معنی یہ تھا. اب یہ میں نے آپ کو دو روایتیں حسنین کے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا جو علم ہے، آپ کی ذات علمی حوالے سے مقام کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں نے اشارتاً یہ دو باتیں کی. اب اس پر ایک بات اور سن لیں، پھر ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آئیں گے. آپ کی شہادت کے جو دو پہلو آج میں نے بتا دیے ہیں. اگلی جو بات ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام آپ کے علم کے حوالے سے. اب یہ پچھلی دونوں باتیں دونوں شہزادوں کا ذکر تھا، حسنین کا اکٹھا ذکر تھا،
اب جو ہے صرف امام حسین کی بات آ رہی ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے ذکر کو عام کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ کی ذات میں جو مختلف گوشے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اب یہ بات جو بیان کرنے لگا ہوں، اسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 14 اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، وہاں یہ بیان کیا ہے۔ نافع ابن ازرق ایک خارجی تھا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آیا اور آپ لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، مسئلہ سمجھا رہے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا چیونٹیوں کے بارے میں اور جوؤں کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے، چیونٹیوں کو مارنا، جوئیں مارنا، یہ چھوٹے چھوٹے جو زمین پہ رینگنے والے چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا۔ تو نافع ابن ازرق یہ بہت بڑا خارجی ہے، وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اور خارجیوں میں ایک فرقہ ہے، فرقہ ازرقیہ، یہ اس کے باپ کے نام پہ فرقہ ہے، اور خارجیوں میں علمی حوالے سے ابن ازرق جو تھا نافع، اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا اور بڑا مشہور بھی تھا۔ یہ آیا عبداللہ ابن عباس کی مجلس میں، کسی نے آپ سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے جواب دیا جوؤں کے بارے میں اور چیونٹیوں کے بارے میں۔ تو جب اس نے یہ مسئلہ سنا تو آپ سے کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس تفتی الناس فی النمل والکمل، کہنے لگا یہ تم لوگوں کو چیونٹی اور جوؤں کے بارے میں مسئلے بتاتے رہتے ہو، فتوے، یہ کون سی کوئی اہم باتیں ہیں؟ کہتا ہے کہ صف لی الہ کا الذی تعبدو، کہتا ہے مجھے اللہ کے بارے میں بتاؤ، وہ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی توحید بتاؤ مجھے۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے؟ اب یہ خارجی نے سوال کیا، چونکہ خارجیوں کو توحید کے حوالے سے بڑی فکر ہوتی ہے، توحید بڑا بیان بھی کرتے ہیں، زیادہ سنتے بھی ہیں، تو کہا کہ مجھے توحید کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے وہی سوال کیا، صف لی الہ کا، جو آپ کا خدا ہے، الہ ہے، اس کی صفات بتاؤ، اللہ دی تعبدو، جس کی تم عبادت کر، یعنی کہنے لگا کہ چھوٹے موٹے مسئلے بتاتے ہو، بڑا مسئلہ تو یہ ہے، میرا سوال بڑا اہم ہے، اس کا جواب دو۔ چونکہ مسئلہ تھا توحید کا تو بڑا اہم مسئلہ تھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے کیا کیا، فَأَتْرَكَ ابن عباس، تھوڑے سے لمحے کے لیے آپ نے سر نیچے جھکایا کہ مسئلہ بڑا عام ہے توحید کا، شروع کہاں سے کروں، یعنی کہاں سے بات کو شروع کروں، کہاں ختم کروں، کیونکہ بات اہم ہے۔ یعنی اچانک کوئی بندہ آپ سے سوال کرے اور بات بڑی اہم ہو تو آپ بھی سوچیں گے نا کہ شروع کہاں سے کروں، یہ تو نہیں کہ جو آخری بات ہے وہ پہلے کر بیٹھو، پہلے والی آخر میں لے جاؤ، مسئلہ گڑبڑ کر بیٹھو۔ تو عبداللہ ابن عباس علمی حوالے سے بڑا مقام تھا، لوگ آپ سے فتوے پوچھتے تھے، تو اس نے کہا جی مجھے توحید کا بتاؤ، تو آپ نے تھوڑا سا سر جھکایا کہ توحید کو شروع کہاں سے کروں۔ تو اتنے میں وَكَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي جَالِسًا نَاحِيَةً، ایک کونے میں امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، قابل اس کے کہ عبداللہ ابن عباس سر اٹھا کر اس خارجی کو جواب دیتے۔ آپ نے فرمایا فَقَالَ إِلَيَّ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ، کہتے اے ابن ازرق ادھر آ، میں بتاتا ہوں تجھے توحید کیا ہے۔ یعنی اس نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، اور جو انہوں نے سر جھکایا، یہ بات نہیں کہ ان کو جواب نہیں آتا تھا، جواب ان کو آتا تھا، لیکن تھوڑا سا سوچ میں گئے کہ کہاں سے شروع کروں، کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، تاکہ خارجی ہے، اس کے پاس بھی علم ہے اور توحید کے حوالے سے یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، تو اس کو توحید بتانی ہے تو کیسے بتاؤں۔ ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے خارجی ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ ادھر سے بھی یہ خارجی تھا، اس نے کیا کہا، کالا لست ایاک اسأل، کہتا ہے سوال میں نے آپ سے تھوڑی کیا ہے، کہتا ہے سوال تو میں نے عبداللہ ابن عباس سے کیا ہے، تو جواب آپ کیوں دیں گے۔ خارجی جو تھا تو پھر اہل بیت کی طرف اس کا رخ کیسے جاتا، کہ شروع سے خارجیوں کو اہل بیت سے پریشانی ہے، مولا کائنات سے لڑتے رہے، پھر ادھر امام علی مقابل امام حسین علیہ السلام ہے، جب آپ نے متوجہ کیا آگے سے، اسے حیا تو تھا کوئی نہیں نا، ادب تو ان کے اندر ہوتا کوئی نہیں ہے،
شروع سے نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ادب حیا ان کے اندر کوئی نہیں ہے. علم کا ان کو بڑا ایسے وہ چڑھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم ہے بڑا. تو آیا جی آپ میں بتاتا ہوں، کہتا ہے آپ سے تھوڑی پوچھا ہے. تو جب یہ بات عبداللہ ابن عباس نے سنی کہ امام حسین کو یہ کہا اس نے کہ آپ سے تھوڑی پوچھا ہے، تو وہ بول پڑے. قال ابن عباس یا ابن الازرق، اے ابن ازرق، انہو من اہل بیت النبوہ وہم ورثۃ العلم. بدبخت تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ حسین ہے، یہ اہل بیت نبوت میں سے ہے اور یہی علم کے وارث ہیں. عبداللہ ابن عباس نے بھی نہیں آگے سے کہا اے حسین سوال مجھ سے کیا ہے تو جواب بھی مجھے دینے دیں. کہا نہیں، جب حسین ہے تو پھر میں کیا ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے میرا کیا مقام علم کا؟ کہتے ہیں یہ نبوت کے خاندان میں سے حسین ہے اور یہی علم کا وارث ہے، ہمیں ان کے ذریعے سے علم ملا ہے، یہ تو علم کے وارث کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ادھر جا، وہ تجھے بتائیں گے توحید کیا ہے. تو جب اس خارجی نے یہ سنا تو فَأَقْبَلَ نَافِعٌ نَحْوَ الْحُسَيْنِ، پھر یہ امام حسین کی طرف آیا. فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنِ، اب امام حسین نے خطبہ توحید شروع کیا. اب یہ خطبہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ توحید پر امام حسین علیہ السلام کا خطبہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یا نافع ان من وضع دینہ علی القیاس لم یزل الدہر فی الالتباس. یہ فی البدی آپ بول رہے ہیں. دیکھیں علم میں امام علی مقام کا مقام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دین کی بنیاد قیاس پہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ شک میں رہتا ہے، کبھی اس کو یقین نہیں ملتا. جو یہ قیاس بڑا کرتے ہیں نا اپنی مرضی، قیاس کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری سوچ یہ ہے، یعنی میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، یہ قیاس ہوتا ہے. جو بندہ دین کی بنیاد اس پہ رکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو پھر وہ ہمیشہ شک میں رہتا ہے، اسے یقین کی دولت نہیں ملتی. یہ فرما کے پھر آپ فرماتے ہیں اے ابن ازرق سن، آصف الہی بما وصف بھی نفسہ، میں اپنے خدا کی صفت وہ بیان کروں گا جو اللہ نے خود بیان کی ہے. اپنی قیاس پہ نہیں کروں گا، اپنی سوچ پہ نہیں کروں گا، وہ صفت بتاؤں گا جو اس نے خود بتائی ہے. وَأُعَرِّفُهُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ، اور میں رب کی پہچان ان لفظوں سے کراؤں گا جن لفظوں سے خود اس نے اپنی پہچان کرائی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے خارجی سن، رب کون ہے، الہ کون ہے؟ لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالناس، کہ اللہ کو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں پر بھی اللہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، لوگ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لوگوں پر رات کو قیاس نہیں کر سکتے. پھر فرماتے ہیں قریب غیر ملتفق و بعید غیر منتقص. دو جملوں میں آپ نے کیا کچھ بیان کر دیا. فرماتے ہیں قریب غیر ملتفق، اللہ وہ ہے جو قریب تو ہے لیکن کوئی بھی شے اسے چھو نہیں سکتی. یعنی رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے، قریب تو اتنا ہے کہ شاہ رگ سے بھی قریب، اقرب ہے، اتنا قریب ہو کے بھی تم اسے چھو نہیں سکتے. قریب ہے غیر ملتصق وبعید غیر منتقص، اور دور بھی ہے لیکن ایسا دور نہیں جس کی دوری میں نقص ہو. یعنی کوئی دور ہو سن نہیں پائے گا، دور ہو پہنچ نہیں پائے گا، دور ہو مدد نہیں کر پائے گا، آ نہیں پائے گا وقت پہ. اب میں رب دور تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سن نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ دیکھ نہیں سکتا. دور ایسا ہے دوری نقص نہیں ہے، قریب ایسا ہے اسے تم چھو نہیں سکتے. پھر آپ نے تیسرا جملہ ایک بڑا پیارا فرمایا یوحدو ولا یبعدو، کہ وہ ایک تو ہے، اللہ ایک تو ہے لیکن اس کے اجزاء نہیں ہیں. ان سے ایک تو کہا جاتا ہے یوحدو ولا یبعدو، اس کے جز کوئی نہیں ہے. کیوں؟
اجزاء اور ٹکڑے ہونا یہ جسم کا تقاضا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، جو فانی ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو ایک جملے میں کیا کچھ بتا دیا، یوحد ولا یبعد۔ جب آپ نے پھر آگے فرمایا معروف بالآیات موصوف بالعلامات لا الہ الا ہوا کبیر المتعال۔ جب آپ نے یہ خطبہ پڑھا، اور بھی بہت سارا آگے ہے لیکن میں آگے چونکہ بہت ساری باتیں رہ جائیں گی نہیں تو آپ نے جب یہ باتیں پڑھی نا تو فرمایا کہ معروف بالآیات، فرمایا اسے جاننا ہے تو آیتیں پڑھو قرآن کی، موصوف بالعلامات وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جب یہ توحید بیان کی فبکا ابن الازرق، تو خارجی بھی یہ توحید سن کے رو پڑا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا اہل علم کہہ رہا تھا نا، بھی توحید ہمیں پتہ ہے۔ جب امام حسین سے توحید کا یہ خطبہ سنا رونے لگا، رو پڑا، رو کے کہتا ہے یا حسین ما احسن کلامک، اے حسین آپ کا خطبہ کتنا اچھا تھا، آپ کا کلام کتنا اچھا ہے۔ تو جب امام حسین نے یہ دیکھا، اب اپنے لیول پہ آ گیا ہے نا، پہلے گردن اکڑی ہوئی تھی، اب لیول پہ آ گیا، اب آپ نے اس سے سوال کیا۔ اب دیکھیں یہ بندہ کون تھا امام حسین سے بات کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب دیکھا اپنے لیول پہ ہے، اب فرمایا فقال له الحسین بلغنی انک تشہد علی ابی وعلی اخی بالکفر وعلی، فرمایا کہ اے خارجی مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے باپ علی پر، میرے بھائی حسن پر اور خود مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی ان تینوں کو وہ کافر کہتا تھا، مولا علی پہ بھی کفر کا فتویٰ تھا اس خارجی کا، حسن مجتبیٰ پہ بھی اور امام حسین پہ بھی، یعنی اتنا بڑا دشمن تھا۔ لیکن پھر بھی جب آیا آپ نے ڈائریکٹ اس سے یہ بات نہیں کی، پہلے اسے مسئلہ سمجھایا، مسئلہ سمجھا کر جب وہ لیول پہ آیا اپنے آپ بتا ہم پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگاتا ہے، ہمیں کافر کیوں کہتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی وہ خاموش، اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ نے اس سے ایک سوال کیا، فرمایا میں اے ابن ازرق انی اسالک عن مسئلہ، میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال سل، تو یہ کہنے لگا اے حسین پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ فسالہ عن هذه الآیہ، تو آپ نے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا کہ جا رہے تھے اور تین واقعات پیش آئے تھے۔ تو ان میں ایک دیوار گرنے والی تھی بستی والوں کی، اور بستی والوں نے ان دونوں کو ان کے کہنے کے باوجود بھی روٹی نہیں دی، مہمان نوازی نہیں کی۔ تو جب مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے، مہمان نواز نہیں تھے بستی والے، تو دیوار گر رہی تھی، تو جاتے جاتے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے روٹی نہیں پوچھی اور آپ دیواریں ٹھیک کر رہے ان کی۔ تو اس پر ہم نے جواب دیا تھا کیوں سیدھی کی تھی کہ یہ دو یتیم بچے ہیں اس شہر میں رہتے ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، اگر دیوار ان کے بچپن میں گر پڑی خزانہ لوگوں کے ہاتھے چڑھ جائے گا، ان کو نہیں ملے گا، تو میں نے سیدھی کر دی۔ تو سیدھی کیوں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کی وجہ سے نہیں، ان کا باپ نیک تھا ان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو باپ کی نیکی بچوں کے کام آ گئی۔ اب آپ نے سوال کیا اے ابن ازرق من حافظ فی الغلامین، ان دو بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی گئی، وجہ کیا تھی؟ تو یہ کہتا ہے ابوہما، ان کے باپ کی وجہ سے۔ تو تب آپ فرماتے ہیں قال له الحسین فابوہما خیر ام رسول اللہ، بتا ان کا باپ اچھا ہے یا مصطفیٰ اچھے ہیں، مقام ان کے باپ کا بڑا ہے یا رسول اللہ کا بڑا ہے؟ ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی اس کے بچوں کے کام آ گئی، ان کی عبادت ہوئی، تو ہم تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس کو مانتا ہے ان کے باپ کو اور ہمارے بابا کو نہیں مانتا؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو وہ خاموش دنگ رہ گیا، زبان گونگی ہو گئی جب امام علی مقام نے بولا۔ تو یہ آپ کا خطبہ تھا توحید کے حوالے سے۔
تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کا علمی حوالے سے کیا مقام ہے. یہ میں نے 2-3 روایات جسٹ کوٹ کی چونکہ وقت تھوڑا تھا، اور کوشش کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا زندگی کا یہ جو پہلو ہے جس پر توجہ بہت کم دلائی جاتی ہے تو وہ آپ تک پہنچایا جائے. اب آپ کی شہادت کے حوالے سے 2 پہلو ہیں، 2 میں سے میں جتنا وقت ہے اتنا آج بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر پھر آگے یہ انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہوتی رہیں گی. آپ کی شہادت کے حوالے سے پہلا تو یہ اعتراض بعض نادان ہیں جو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی غم نہیں کرنا چاہیے، آپ کی شہادت پہ آنسو کیوں بہائیں، بلکہ وہ تو محرم کے اندر بھی خوشیاں کرتے ہیں اور یہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ جاؤ میرج ہال سستے ملتے ہیں اس مہینے میں، یہ فائدہ ہے. یہ میں نے خود سنا ہے کیونکہ کسی اور سے نہیں سنا، ان لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے. اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں یہ فتنہ پہنچ جاتا ہے. یہ لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں آج کل کہ 10 محرم کو کرو یا 10 محرم کے پہلے 10 دنوں میں کرو، کہتے ہیں سب ٹھیک ہے کر سکتے ہو فلاں فلاں. تو ان میں باقاعدہ سارا سال وہ نہیں کرتے، ان 10 دنوں میں وہ یہی عمل کرتے ہیں، شادیاں اور نکاح اور سارے معاملات. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں غم حسین میں رونا، آپ نے آج تک یہ سنا ہوا ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر سن کر آقا روئے تھے. 5 بار جبریل آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور امام حسین آپ کے پاس بیٹھے تھے. آ کے عرض کیا آقا آپ کو حسین سے پیار ہے؟ فرمایا ہاں بہت پیار ہے. عرض کیا آقا آپ کے شہزادے کو آپ کی امت قتل کر دے گی. یہ سنا آقا رونے لگے، آنسو نکل رہے تھے. شہادت تو ہونی تھی 50 سال بعد یا 55 سال بعد، لیکن آقا نے اپنی سنت بنایا غم حسین میں رونا. سبحان اللہ. ان کی شہادت تو بعد میں ہونی ہے، مصطفیٰ پہلے رو کے جا رہے ہیں تاکہ امت مصطفیٰ جب میرے بیٹے حسین کے غم میں آنسو بہائے گی تو کوئی اگر چوں چرا کرے اس کے سامنے میری سنت موجود ہو کہ رونا غلط نہیں بلکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. آقا روئے. پھر آپ کی شہادت پر مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کو بھی پتا تھا، آقا نے بتایا تھا فلاں جگہ پہ شہادت ہونی ہے، فلاں دن ہونی ہے. یہ ساری باتیں آقا اپنی زندگی میں بتا کر گئے تھے. اس وجہ سے آپ کی شہادت کا ذکر سن کے آنسو بہانا یہ کوئی ناجائز یا ایسا، بلکہ یہ عبادت ہے، اس پہ بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انسان تو انسان ہے. غم حسین میں اور شہادت حسین پہ پتھر بھی رو رہے تھے، آسمان بھی رو رہا تھا، جنات بھی رو رہے تھے، اور جو بارش برس رہی تھی وہ بھی بارش پانی کی بجائے بارش سے خون آ رہا تھا آسمان سے. ابھی یہ دو ایک روایت میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. یہ امام زہری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کالا لما قتل الحسین ابن علی، کہتے جس دن امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لم یرفع حجر بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبیط. کہتے ہیں بیت المقدس میں آپ کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے تازہ خون نکلتا تھا. یہ پتھر بھی بیت المقدس کے خون نکال کے بتا رہے تھے، غم حسین میں رو رہے تھے. اب یہ امام زہری نے روایت کیا ہے اور اس کو بیان کرنے والے ہیں امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 2834. پھر امام بیہقی نے اسے دلائل النبوت میں بیان کیا جلد 6 صفحہ نمبر 481. پھر ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لیا، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں لیا، امام مرزی نے اس روایت کو تہذیب الکمال میں لیا، امام ذہبی نے اس روایت کو سیر اعلام النبلاء میں لیا، پھر تاریخ اسلام میں پھر بیان کیا، پھر امام حیثمی نے اس روایت کو مجمع الزوائد میں بیان کیا کہ امام علی مقام کی شہادت پر انسان تو انسان پتھر بھی رو رہے تھے.
ان کا نیچے سے بھی خون نکل رہا تھا. پتھر تو روئے اور بندے کہیں نہیں جی رونا جائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان سے تو پتھر بہتر ہیں جو حسین کا غم منا رہے تھے. پھر اس پر ایک روایت اور سن لیں. آپ کی شہادت والے دن، آپ کی شہادت کے بعد ایک تو پتھر جو تھے ان میں سے خون نکلا. دوسری روایت جسے حضرت زوید جوفی یہ روایت کرتے ہیں، ان زوید الجوفی ان ابی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. کہتے قال لما قتل الحسین، کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، کہتے انتہبا جزور من عسکرہ، تو جو یزیدی تھے انہوں نے امام حسین کے لشکر میں جو اونٹ تھے، اونٹ وہ چرائے، یعنی جو مال تھا وہ بھی ہڑپ کیا جو ملا ان کو خیموں سے، اور جو اونٹ تھے آپ کے لشکر میں ان اونٹوں کو بھی انہوں نے لوٹا. لوٹنے کے بعد فلما تو بے خط، پھر آگے گئے تو انہوں نے کہا چلو کھانا شانا کھائیں، تو انہیں اونٹوں میں سے اونٹ ذبح کیے. جب اونٹ ذبح ہوئے اذا ہی دم فاکفؤھا، جب ان کو پکایا تو کیا دیکھا، وہ سارے کے سارے اونٹ خون میں بدل گئے. تو ایک بھی ہانڈی کھانے کی نہیں تھی. اونٹ بھی غم حسین میں خون بن گئے، اور وہ بدبخت ان حسین کے قافلے کے اونٹوں کو بھی کھا نہیں سکے. اونٹ خون بن گئے. اب یہ جو روایت ہے کہ اونٹ خون بن گئے، اب یہ کس نے بیان کی ہے؟ اسے بیان کیا ہے امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 ہے. اور پھر امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے. یعنی کہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے. پھر ایک اور روایت اس پہ سن لیں. امام علی مقام کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کی شہادت پر، اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جو پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکلا، اور پھر جو اونٹ ذبح کیے گئے ان اونٹوں کو بھی کھا نہیں سکے، وہ بھی خون بن گئے. ایک تیسری روایت ہے اس پر جسے حضرت ام حکیم روایت کرتی ہیں. کہتی ہے کہ قالت قتل الحسین ابن علی وانا یومئذ جویریۃ، کہتی ہے جس دن امام حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، یعنی میری عمر کم تھی. کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، فَمَكَثَتِ السَّبَاعُ أَيَّامًا مِثْلَ الْعَلَقَةِ. یہ روایت کرتی ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی، میں چھوٹی تھی، تو اس وقت میں نے کیا دیکھا، فَمَكَثَتِ السَّمَاءُ أَيَّامًا مِثْلَ الْعَلَقَةِ. اس وقت آسمان کئی دن تک ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سرخ رہا. آسمان بھی جمع ہوا خون لگ رہا تھا. کئی دن تک یہ رہا، ایک دو دن کی بات بھی نہیں ہے. یہ جو آسمان کا خون کی طرح جمع ہونا ہے، اس کو بھی امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لیا ہے. پھر امام بیہقی نے دلائل النبوت میں، امام حیثمی نے اس روایت کو مجمع الزوائد میں لیا ہے. یعنی اب 3 روایتیں میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں کہ آپ کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون نکلا، جو اونٹ پکائے وہ بھی خون ہو گئے، اور آسمان بھی خون کا لوتھڑا بنا ہوا تھا. اب شہادت حسین پہ انسان تو انسان ہے، ان کو دیکھیں یہ کیا اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا. پھر اس کے ساتھ اگلی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی شہادت کے حوالے سے، بڑی خاص بات. دیکھیں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت پر جو بارش برسی، اب اس حوالے سے، اور پھر جب آپ کا سر انور دربار کوفہ میں پہنچا، اس پر بھی ایک بڑی خاص بات ہے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو ان کا بتایا کہ پتھروں کے نیچے سے خون نکلا. اب جو دیواریں تھیں دربار کوفہ کی، اب سر حسین اس دربار میں آیا، ابن زیاد کے دربار میں، تو اس کے دربار کی دیواریں بھی خون نکال رہی تھی. دیواروں سے خون نکل رہا ہے، اور دیواریں بھی حسین کے غم میں سرخ ہو گئی تھی. اب یہ جو روایت ہے اس کو سنیں. یہ
عن ابی غالب قال حدثني بواب عبید اللہ ابن زیاد، ابو غالب کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد کا جو دربان تھا اس نے یہ بات بتائی ہے، یعنی جو دروازے بند کرتا کھولتا تھا اس کے دربار کے، وہ بواب بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے انہ لما جیع براس الحسین فوضع بین یدیہ، کہتا ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اس کے سامنے رکھا گیا، وہ دربان کہتا ہے رأیت حیطان دار الامارۃ تساجل الدمن، اور دربان کہتا ہے میں نے دار الامارت کی دیواروں کو دیکھا، وہ حسین کے سر کے آنے کی وجہ سے دیواروں سے بھی خون نکل رہا تھا، دیواریں رو رہی تھیں حسین کی شہادت پر۔ تو یہ ابن زیاد کا دربار ہے اور اس میں دیواریں خون نکال رہی ہیں، اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں اس کے راوی، یہ ابو غالب نے بیان کیا اور اس کو روایت کیا ہے ابن عساکر نے تاریخ مدینہ اور دمشق کے اندر، جلد نمبر 14 ہے اس کا، صفحہ نمبر 229 ہے۔ پھر اس بات کو امام مزی نے تہذیب الکمال میں بیان کیا جلد نمبر 6 کے اندر۔ تو یہ وہ محدثین ہیں جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام مزی کوئی عام بات نہیں کرنے والا بندہ، یہ اپنے وقت کے محدث بھی تھے، مفسر بھی ہیں، اور امام جرح و تعدیل جو روات پر بحث کرتے ہیں، راویوں کی زندگی پر جو بحث کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات اس حوالے سے جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے تاریخ الکبیر کے اندر، بڑی خاص بات ہے کہ بارش جو برسی تھی، بارش بھی خون کی بارش تھی آپ کی شہادت پر۔ اب تک پتھروں کا، اور یہ آپ نے سن لیا، آسمان کا سن لیا، سرخ ہو گیا تھا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان سلیم القاس سے، سلیم القاس بیان کرتے ہیں کالا مترنا ایامن او یوم قتل الحسین دمن، کہتے ہیں جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی یا آپ کی شہادت کے کچھ دن تک، کہتے ہیں ہم پر مسلسل خون کی بارش ہوتی رہی، یعنی کئی دن تک آسمان سے بارش خون کی آتی رہی۔ اب یہ امام بخاری نے اس کو بیان کیا تاریخ الکبیر میں، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 129 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2202۔ پھر ابن حبان نے اس کو ثقات میں بیان کیا، پھر امام عسقلانی نے اسے لسان المیزان میں بیان کیا، پھر ابن الجوزی نے اس کو تبصرہ میں بیان کیا کہ جو آسمان سے خون کی بارش برسی ہے امام حسین کی شہادت پر، آسمان رو رہا ہے، پتھر رو رہے ہیں، جانور رو رہے ہیں، دیواریں رو رہی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ حسین کے غم میں آنسو بہائے تو آج کے بدبخت کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے محدثین کہتے ہیں ہر کوئی حسین کا غم منا رہا تھا، غم حسین میں رو رہا تھا۔ اب اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو 2 روایتیں ہو گئی، اب اس پر ایک روایت تو امام بخاری کی میں نے آپ کو بیان کر دی، اب دوسری سنیں، یہ بارش کے حوالے سے سن لیں ایک اور روایت کہ ان حلال ابن زکوان قال لما قتل الحسین مطرنا مطرا بقي اثره في ثيابنا مثل الدم۔ اب حلال بن زکوان ایک اور راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو کہتے ہیں ہم پر خون جیسی بارش ہوئی جس کا اثر ہمارے کپڑوں میں باقی رہا۔ امام بخاری نے الگ بیان کیا، اور یہ جو ہے یہ جو روایت جو اب آپ کو بیان کی، یہ ابن الجوزی نے اس کو تبصرہ میں بیان کیا، محدث ابن جوزی، یہ مفسر بھی ہے اپنے دور کے، محدث بھی ہیں، ابن الجوزی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ 2 روایتیں، اب اس پر ایک اور روایت سن لیں، یہ تو آسمان سے خون کی بارش 2 روایتیں سنی، اب اس پر تیسری جو ہے وہ ایک عورت ہے، ان نظرۃ الارض ارزدیہ، ان نظرۃ الازدیہ، یہ ازدیہ قبیلے سے خاتون ہے نظرہ، وہ بیان کرتی ہیں، قالت وہ کہتی ہیں لما ان قتل الحسین
मतरत इस्समाउ माअन फअस्बहतु व कुल्लु शैइन लना मलआनुन दमन। अब ये खातून क्या कहती हैं, कहते जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान ने खूब पानी बरसाया, फिर जब मैंने सुबह हुई तो क्या देखा कि हमारी हर शय खून से लबरेज थी। अब ये मैंने आपको 3 रिवायतें बताई हैं, रिवायात जो इमाम अली मुकाम की शहादत पर खून की बारिश पर दलील है, बारिश पर। अब ये जो रिवायत है जिसे ये औरत ने बयान किया, इसे बयान करने वाले हैं इमाम ज़हबी। इमाम ज़हबी ने इसे बयान किया अस्सियर आलाम नुबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 312। इमाम ज़हबी का मकाम क्या है, इमाम जरह व तअदील है। किसी भी आलिम से पूछे आपको बताएंगे कि इनकी बयान करदा बात से कोई भी आलिम दीन मुंह नहीं मोड़ता। इनके 3 रिवायतें मैंने आपको आपकी शहादत पर जो खून की बारिश बरसी उस पे बताया। फिर इससे पहले 3 रिवायतें मैंने आपको सनद के साथ और उसकी जो तहकीक और तखरीज है उसके साथ बताई कि आपकी शहादत पर पत्थरों से खून निकला, दीवारों से खून निकला। जो ऊंट आपके लश्कर में थे वो जब पकाए गए तो वो भी सारे के सारे हुसैन के गम में खून बन गए। तब इन 3 से 6 रिवायतें मैंने आपको बताई, ये सारी ये वाज़ेह कर रही हैं कि हुसैन के गम में रोना, इंसान तो इंसान जिनको हम बेजान कहते हैं वो भी रो रहे थे। फिर आसमान भी रो रहा था। आसमान हदीस पाक में आता है कि आका फरमाते हैं कि आसमान या तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम उनको जब कत्ल किया गया था उनके कत्ल पे रोया था, या उनके बाद अगर आसमान रोया है तो इमाम हुसैन की शहादत पे रोया है। यह आसमान को रोना है जो बारिश खून की आ रही है। तो इंसान है, तो जिन्हें हम बेजान कहते हैं वो भी रो रहे हैं। तो ये आज एक पहलू आपकी शहादत के हवाले से मैंने आप तक पहुंचाया है। जो दूसरा पहलू है, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है, वो मैं अगली नशिस्त में इंशाल्लाह इसको लूँगा कि कत्ल हुसैन में जो जो भी शरीक हुआ था उसका अंजाम बद हुआ इस जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर, और उनका अंजाम क्या हुआ वो मैं इंशाअल्लाह अगले जो हमारा होगा खुतबा जुम्मा उसमें इंशाअल्लाह वो आपको बताऊंगा कि जिसने जिस अंदाज से भी हुसैन के कत्ल करने में साथ दिया उसका अंजाम क्या हुआ, तो लोगों ने आंखों से देखा और सनद के साथ ये बात हम तक पहुंचाई। तो कातिलीन हुसैन का अंजाम, ये इंशाअल्लाह अगले नशिस्त में मैं इस पे कुछ बातें करूंगा।